اگر اوور آل میں آپ کی بات کو سمجھوں یا میں آپ کی بات کا مطلب نکالوں تو وہ یہ ہے کہ خان صاحب کانوں کے کچے بھی ہیں، وہ خود سے کسی کو پاپولر ہوتا ہوا دیکھ بھی نہیں سکتے، وہ اپنے جو ڈیسیژنز ہیں وہ سم ٹائم اسی پہ یو ٹرن بھی لے لیتے ہیں. تو کیا پی ٹی آئی کے لیے یہ بہتر ہوگا کہ مائنس عمران خان فارمولہ چلایا جائے اور پی ٹی آئی کو چلایا جائے؟ دیکھیے خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ ہمیشہ سے وہ اپنے تئیں جو پہلا فیصلہ لیتے ہیں نا وہ میرٹھ پہ لیتے تھے، لیکن میرٹھ کو ہمیشہ ان ہی لوگوں نے جو ہے سبوٹاج کیا ہے. خان کے پاس پہنچ جاتے تھے کوئی نہ کوئی چینل نکال کے، اور وہی میرٹھ پہ لیے گیا فیصلہ جو ہے وہ ریورس ہو جاتا ہے. اس ٹرینڈ نے پارٹی کو تباہ کیا. ایک دفعہ میں نے خان صاحب کو کہا، اور یہ سارے علی ظفر صاحب برسگور صاحب کا ہے، میں نے کہا خدا را کسی غلط فیصلے پر بھی ڈٹ جاؤ تاکہ ان لوگوں کی حوصلہ شکنی ہو. یہ سب آپ کو اپروچ کرتے ادھر سے ادھر سے اور فیصلے. ابھی آپ دیکھیں نا سیکرٹری جنرل جو ہے چیئرمین کو کہہ رہے کہ وہ چیئرمین ہی نہیں ہے. چیئرمین صاحب وہ کیا کہیں گے کہ آپ سیکرٹری جنرل ہیں، آپ خود پڑھی لکھی قانون سے وابستہ ہیں. یعنی آئین میں آپ کے پی ٹی آئی کے آئین میں اور الیکشن لاز میں پرووائڈڈ ہے کہ جو انٹرا پارٹی الیکشن سے منتخب ہوگا وہ سیکرٹری جنرل ہوگا، اور اگر وہ مر جاتا ہے یا ریزائن کر جاتا ہے تو اس کے بعد وہ ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہوگا. یہ کہاں سے آ گیا؟ لیکن فیصلے ہوئے، اور اب پارٹی میں آپ انتشار دے کہ علی امین خان کو کتنا ڈسگریسفلی انہوں نے آؤٹ کیا. یعنی آپ یہ بتانا چاہتے ہیں نا کہ جو بھی آپ کے لیے کام کرے گا، 5 دفعہ اسلام آباد آئے، لاہور گئے، سنجانی اس سے پہلے بھی بڑی سختیاں کاٹی ہیں. اچھا اس سے پہلے، لیکن کہاں پہ کھڑا ہے وہ؟ کیا ہوا ان کے ساتھ؟ میرے ساتھ کیا ہوا؟ اور علی ظفر صاحب کے ساتھ کیا ہوا؟ برسگور کے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کیوں کر رہے ہیں؟ آخر اس سے فائدہ کیا ہے؟ آج تک انہوں نے اجتماعی وحدت اور اتحاد کی اہمیت کو سمجھا ہی نہیں ہے. ورکر اس سے مایوس ہوا ہے. اور اوور آل یہ جو کنفیوژن ہے یا یہ جو فساد ہے، اس کی جڑ کون ہے آپ کی رائے میں؟ اس کی جڑ جو ہے نا وہ مادی دنیاوی انٹرسٹ ہیں، جس نے خان کو جو ہے قید کو طوالت دی ہے، اور وہ لوگ ہیں جو دنیاوی مفادات کے لیے خان کے سیاسی ورثے پہ قبضہ کرنے کے لیے اور خان کے نام پہ پی ٹی آئی جو اوور دا ورلڈ جو مقام بنا چکی ہے اس کا وہ رس چوسنے میں کنٹینیو کریں گے. تب تک کریں گے جب تک خان باہر آ کے ان کو خود احساس نہیں ہوتا ہے کہ یہ لوگ ان کے ساتھ کیا کرتے رہے. سر خان صاحب تو تبھی باہر آئیں گے نا جب کوئی مذاکرات ہوں گے. آپ کے پہلے سوال کے جواب میں آپ نے یہی کہا کہ حکومت مذاکرات کیوں کرے گی؟ پھر یہ کیا ہے؟ یہ کوئی فروٹفل ایکسرسائز تو نہیں ہے؟ کیا ٹائم ویسٹ کیا جا رہا ہے، ٹائم بائی کیا جا رہا ہے، کوئی ٹوپی ڈرامہ ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ٹوپی ڈرامہ ہے، وقت ضائع کیا جا رہا ہے. حکومت کیوں مذاکرات کرے نا؟ پہلے یہ تو بتائیں. یعنی کون سے حکومت نے کوئی سی بی ایم دیے ہیں، کسی کو چھوڑا ہے، پولیٹیکل ایکٹیویٹی پہ آزادی ہے، یا مطلب یہ ہے کہ کیسز ختم ہوئے، لیڈر سارے اندر بند ہیں، حتیٰ کہ خواتین بند ہیں، بوڑھے لوگ بند ہیں، کوئی خدا نخواستہ مر گیا اور ان کے گلے میں پڑے گا. اتنا تو کم از کم کرنا چاہیے تھا نا. وہ یہ بھی نہیں کر رہے ہیں. اب آپ یہ توقع کر رہے ہیں کہ مذاکرات کے نتیجے میں ان کے دلوں میں رحم آئے گا اور وہ جناب وہ سب کچھ کر لیں گے جو ہم چاہتے ہیں. اچھا چلے، اگر اسموک اسکرین بھی یہ کر رہے ہیں تو رانا ثناء اللہ صاحب بات کرتے ہیں 5 بڑوں کی. کل کا جو ایک اعلامیہ تھا اس میں بھی کچھ بڑوں کی بات کی گئی. 5 بڑے ہوں گے، 3 بڑے ہوں گے، کتنے بڑے ہوں گے آپ کے مطابق؟ رانا ثناء اللہ صاحب سے ایک دفعہ اسمبلی میں یا شاید کسی میٹنگ میں میری بات ہوئی تھی. یہ بات انہوں نے ادھر بھی دہرائی تھی، اور ان کی ایک بات درست ہے. وہ ان کی سوچ یہ ہے نا کہ پاکستان کا یہ جو مسئلہ ہے آپ بھی اچھی طرح سمجھتی ہیں، پاکستان کا مسئلہ صرف خان کی رہائی تک تو نہیں ہے نا. آپ کا عدالتی نظام کہاں پہ کھڑا ہو گیا ہے؟ آپ کی قومی سلامتی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ آپ کی قوم کے اندر معیشت کا استحکام آپ دیکھیں، لوگوں کی بنیادی حقوق کا حال دیکھ لیں، انصاف کے حصول تک رسائی کو آپ دیکھ لیں. تو لہٰذا جب تک میجر پولیٹیکل پارٹیز بشمول پی ٹی آئی خود ایک نئے عمرانی معاہدہ کر کے آپس میں ایک معاہدہ کر کے پھر ان کو چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھیں کہ آئیں پاکستان کا سوچتے ہیں اور پاکستان کو ان چیزوں کی ضرورت ہے. تو اس لیے یہ 5 بڑوں کی بات یہ ہے کہ پہلے سیاستدان تو اس پہ راضی ہو جائیں. چلے سر 5 بڑے نہیں، اصل مسئلہ تو 2 بڑوں کا ہے. ان 2 بڑوں کی انگیجمنٹ ہونی چاہیے. وہ 2 بڑے تو انگیجمنٹ کرنے کو تیار ہی نہیں. تو پھر یہ کیا ہونے والا ہے؟ 2 بڑے تو اب
آپ دیکھیں بات نوبت گالیوں تک آئی ہوئی ہے اور آپ انگیجمنٹ کی بات کر رہے ہیں، اور یہی دو بڑے. تو یعنی کہ کچھ نہیں ہونے والا، یہ دو بڑے لڑتے رہیں گے اور یہی سب چلتا رہے گا. لڑتے رہیں گے اور لڑواتے جائیں گے لوگ ان کو. جس طرح خان کی لڑائی میں دیکھ رہا ہوں، خان سے زیادہ سوشل میڈیا جو ہے وار کر رہا ہے، اور دوسری سائڈ سے بھی کسر نہیں پوری، یعنی کوئی کسر نہیں جوڑی جا رہی ہے. صحیح. سر آج جو پی ٹی آئی نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے کچھ کہا گیا تھا اس کو انہوں نے نگیٹ کیا ہے، اب اس سے معاملہ حل ہو جائے گا یا معاملہ مزید خرابی کی طرف جائے گا؟ کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے، نگیٹ کرنا تو ان کا کہنا. آپ ایک الزام لگاتے ہیں کہ وہ ولی مسعود کو لگا دیں وزیر اعلیٰ، یا آپ کہتے ہیں بیت اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں. اب یہ اتنا بھی تو نہیں ہے نا. پی ٹی آئی ایک محب وطن جماعت تو ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور دہشت گرد سے کس طرح ان کے تانے بانے جوڑے جا سکتے ہیں؟ بے شک آپ ہمیں 9 مئی پہ آپ الزام لگائیں، آپ ہمیں دہشت گرد کہیں، ان دہشت گردی کی حد تک جو جلسے جلوس ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف جو ہیں ان کا اس طرح جو ہے یہ حق اس پارٹی کا ہے، اور انہوں نے جو ہے ڈینائی کیا ہے، ان الزامات کی تردید کی ہے، تو ہر پارٹی کو یہ حق ہوتا ہے. صحیح. سر اب ایک ذرائع سے خبریں آ رہی ہیں کہ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پارٹی بھی یہ موقف اپنائے کہ جی ڈرونز حملے نہیں ہونے چاہیے، آپریشن نہیں ہونا چاہیے، لیکن پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ آپ سی ایم ہیں، یہ آپ اپنائیں، ہم لوگ اس پہ کچھ نہیں کہیں گے. اب یہ پارٹی کے اپنے اندر جو اختلافات ہیں جو کہ آلریڈی بہت زیادہ ہیں، لیکن اب مزید آ رہے ہیں، سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ بھی آ رہے ہیں، تو پھر اب اس کا کیا ہوگا؟ یہ پارٹی اسی طرح لڑتی رہے گی؟ موقف کون اپنائے گا؟ کون کیا کہے گا؟ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کا مسئلہ یہ ہے نا کہ جو حقیقت ہوتی ہیں وہ لوگ چھپاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. یعنی کہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے حوالے سے موجودہ حکومت کی اپروچ وہی ہے جو اسٹیبلشمنٹ کی ہے، لیکن اس کو بھی جو ہے اب آپ کو پولیٹیکل کمیٹی کی وہ آج رپورٹ میں نے پڑھی ہے، نیوز میں آئی ہے کہ کس طرح وہ یہ چاہتے ہیں کہ جناب ڈرون کی مذمت نہ کریں، اور اگر کرنی ہے تو شیخ وقاص صاحب کریں. اب یہ سارے صوبائی معاملات ہیں نا، اور میرا خیال ہے کہ بھئی وہ ایک دم کی کارگر رہی کہ جناب گورنر راج لگاتے ہیں. خان کی رہائی مسلیتوں کے تابع اگر ہوگی تو خان رہا نہیں ہوگا. صحیح. جب تک آپ اپنی کشتیاں جلائیں گے نہیں، اور جب تک آپ کی یہ سوچ نہیں ہوگی کہ ہم نے جو بھی قیمت ادا کرنی ہے، لیکن احتجاجی تحریک واحد چیز جو خان ان سے مانگ رہے ہیں، جس کے لیے حکومت تبدیل ہوئی، جس کی وجہ سے 2.5 سال سے وہ چیخ رہے، وہ کہتے ہیں احتجاجی تحریک کی طاقت کو جو ہے مضبوط کریں. وہ یہ سارے کام پارٹی کر رہی ہیں، یہ کام نہیں کر رہی ہیں، بلکہ دن بدن اس پہ کمزور سے کمزور تر ہوتی جا رہی ہیں. لیکن سہیل آفریدی بات کر رہے ہیں اسٹریٹ موومنٹ کی. ڈو یو تھنک کہ اسٹریٹ موومنٹ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں چل پڑے گی، نہیں چل سکتی، فنڈز آپ کی پارٹی کے پاس نہیں ہے، پارٹی آپس میں لڑ رہی ہے، روز کوئی نہ کوئی لڑائی ہو رہی ہے، مروت صاحب کو بھی سائڈ پہ کر دیا، جو لوگ خان صاحب کو کیسز میں ریلیف دلوا رہے تھے ان سے فائلیں بھی اٹھوا لی ہیں. کیا لگتا ہے آپ کو؟ کہ یہ اسٹریٹ موومنٹ کا صیغہ جو ہے یا اصطلاح، یہ بیسیکلی محترمہ علیمہ خانم کے منہ سے نکلا ہے، یہ غلط طور پہ استعمال ہوا ہے. کون سی اسٹریٹ موومنٹ سے مراد کیا ہے؟ اسٹریٹ موومنٹ سے یہ مراد تو نہیں ہے نا کہ گلیوں میں لوگوں کو نکالو. اصل میں یہ پروٹیسٹ موومنٹ ہے، احتجاجی موومنٹ، جس کو حتمی طور پہ جب منطقی طور پہ آپ کی ساری تیاریاں کلمینیٹ ہوں گی تو پھر ایک ملک گیر احتجاج ہوگا، اور وہ لازماً اسلام آباد ہی آئے گا اگر کوئی احتجاج ہو سکتا ہے، اگر ہو سکتا ہے تو لہٰذا اس کے لیے تیاری. اچھا، اب جو امیدیں ہیں وہ سہیل آفریدی سے لگائی جا رہی ہیں کہ یہ کچھ کریں گے، لاہور بھی گئے. آپ کو نہیں لگتا کہ سہیل آفریدی کے وفاق کے ساتھ کچھ اچھے تعلقات بن رہے ہیں؟ عطا تالر صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ جی رویے بہتر ہو رہے ہیں. اب میرا خیال ہے کہ بہت بہتر ہوئے ہیں، اور یہ چیز جو ہے تسلیم کرنی چاہیے. باقی جو ہے اور یہ پورا کشتی نہیں ہونی چاہیے. جن چیزوں پہ آپ اصولاً اتفاق کرتے ہیں بتا دیں، کوئی غلط نہیں ہے. آپ دہشت گردی کی جنگ میں آپریشن کی اجازت دیتے ہیں، اس کو تسلیم کر لیں، کیونکہ ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں یکجا ہونا چاہتے ہیں. ڈرون پہ جو آپ کا موقف ہے، اگر کوئی آپ کے تحفظات ہیں تو بتا دیں، نہیں تو ڈرون تو ہو رہے ہیں، 22-24 ڈرونز ہو گئے ہیں، اور یہ کولیٹرل ڈیمیج کے ڈرون کی بات کر رہا ہوں.
اس طرح باقی معاملات بھی ہیں. بہرحال میں صرف اتنا کہوں گا کہ اگر آپ یہاں پہ ہر چیز پہ ان کے ساتھ مصالحت کریں گے تو پھر خان کی رعائی کو بھول جائیں. پھر وہ ممکن نہیں ہے. یا آپ نے ان کو خوش کرنا ہے یا پھر آپ نے خان کی رعائی کی تحریک چلانی ہے. There is no third option. There is no option in between.